وجود میں ڈر ہے. مثال کے طور پہ خاتون نے کہا کہ میں تو امیجنیشن کی وجہ سے مولانا میں پاگل ہونے والا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میرا بچہ باہر نکلتا ہے، میرے ذہن میں اتنے، اس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں، اتنے خیالات آتے ہیں کہ بس میرا بچہ گاڑی کھا کے آ گیا، میرا بچہ مرنے والا ہے. یہ صرف انہی سیریز فلموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے بھی، اور اسے قرآن نے وسوسے کا نام بھی دیا ہے. یعنی شیطان کبھی کبھی، اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، تو ہم دیکھ کیوں رہے ہیں ایسی چیزیں جو جس سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ وہم کو امپروو کر رہے ہیں، بہت وہم کو امپروو کر رہے ہیں. اور وہم جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی آپ کی عقل ضعیف ہوتی جاتی ہے. عقل کی غذا معصوم فرماتے ہیں علم ہے، عقل کی غذا قرآن ہے، عقل کی غذا تلاوت قرآن ہے. یعنی پریکٹیکل کام آپ زیادہ کریں. اور آج سب سے زیادہ بیماری وسوسے کی، انہی برے خیالات کی، نیگیٹیوٹی کی. یہاں تک مومنین قبلہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے وجود میں بعض اوقات سوالات آتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے برے خیالات لاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرے انسان؟ اس کے لیے بہترین جواب ہے کہ آپ کو شیطان سے بات کرنا آنا چاہیے. تو میں نے خاتون کو ایک ہی جواب دیا، شیطان سے سودے بازی کرنے میں کوئی سودا نہیں کرنا. اچھا شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو ایک مثال دے دوں. شیطان ایک گراؤنڈ بناتا ہے. صحیح. آپ سمجھیے کوئی شطرنج کی گیم میں آپ کو پھنساتا ہے. وہ جب گراؤنڈ پہ آپ اتر جاتے ہیں تو شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ نہ کہیں گے تو اسے کون سا پھر خیال ذہن میں ڈالنا ہے. اگر آپ وہ پورے انتظام سے رہتا ہے، فل انتظام میں، اسے پتا ہے کہ یہاں سے کیا رپلائی آئے گا، وہ اس کو بھی پہلے سے تیار رکھتا ہے. آپ ہاں کہیں گے اس کا بھی جواب ہے، آپ نہ کہیں گے اس کا بھی، اس کے اطمینان دلا کے وہ چھوڑتا ہے، مطمئن کر کے انسان کرنا کیا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو اس گیم میں بزی رکھوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین کو وسوسہ مثل وضو کرتی ہیں یا پاکیزگی کی بڑی عادت ہوتی ہے، تو وہ بچے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین پہ بھی وہ کاغذ بچھا دیا، یہ بھی نجس وہ بھی نجس، فوراً بچوں کو کہا جا کر نہا کے آؤ. اتنا ایک بار وضو کیا، 2 بار وضو کیا، 10 بار وضو کیا. تو یہ بچے اس ماں کے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں. صحیح. ان سے جب دین کی بات کی جائے کہتے ہیں نہیں ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے جتنے اتنی. وہ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دین پہ چل رہا ہے تو اس کا حال کیا ہے. آیت اللہ مجتہدی تھے، وہ مذاق میں کہتے تھے کہ یہ لوگ جتنا پانی میں وسوسہ ایجاد کرتے ہیں کہ بار بار وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کہ ان کو خمس دینے میں وسوسہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں بار بار دیتے رہے. میں نے نہیں نکالا، مجھے دوبارہ نکالنا. کہ یہ وسوسے میں بڑے عقل مند ہیں. ہاں وسوسے میں تو عقل ہوتی ہے نا، کہ جہاں نقصان نہ ہو رہا ہو اپنا. ہاں نقصان. ہمارے ایک عزیز تھے، وہ ان کا یہی تھا کہ کم از کم 3 گھنٹے وہ اپنا ایک ہاتھ پاک کیا کرتے تھے. تو عجیب تھا، سب رشتہ دار حیرت کرتے تھے کیا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہو، وہ بالکل سیریس ہوتے. نہیں ابھی ہاتھ پاک نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی چھینٹ آ گئی، ابھی کیا اس کا کیا علاج کرے آدمی. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہوں گے یقیناً. دیکھیے شیطان کو پتہ ہی عابد ہے تو آپ کو عبادت میں وسوسہ دلوائے گا. اچھا اسی فیلڈ میں اس کو الجھاؤں یا پانی میں لگ جائے خدا کو بھول جائیں. بعض لوگوں کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ عین نکالتے وقت اتنا وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں عین نکلا نہیں، دوبارہ عین نکالتے ہیں رب العالمین، پھر کہتا ہے نہیں عالمین، پھر اس کو اور گاڑا کر کے کہتا ہے. وہ پوری نماز عالمین میں اس کی نکل جاتی ہے. بعض ہے کو نکالنے میں اتنا وسوسے پہنچتی نہیں ہے، عالمین میں لے جاتے ہیں. تو اس وسوسے سے بچنے کا تعلق یہ معصوم فرماتے اس کو اگنور کرو. بہترین اس کا جواب اگنور. اس خاتون نے کہا کہ مولانا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ مر جائے گا اور بار بار مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بہترین جواب یہ کہ تو مرتا ہے تو مر جائے. مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو تم شیطان اگر یہی تمہیں ڈرا رہا ہے بار بار میرا بچہ مر جائے گا، تم کہو اگر مرتا ہے تو مر جائے گا، اس سے منظور ہے.